بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف سے جو ڈیل کی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ تقریباً ختم ہوتی جا رئی تھیں، تو آل آف اے سڈن آج بہت بڑی خبر آئی، اور بلکہ پہلے تو ٹیلی ویژن نیوز چینلز کے اوپر یہ چلی، اور بعد میں فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ سپیچ میں اپنی جو ان کی آج بجٹ کے متعلق وہ نیشنل اسمبلی میں وہ اسپیچ دے رہے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ تقریباً تمام جتنی بھی جو اریٹنٹس تھے جو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جس قسم کے مسائل چل رہے تھے، تقریباً وہ تمام مسائل وہ رکاوٹیں دور ہو چکی. جو جن چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ ہونا تھا وہ ایگریمنٹ مطلب ہے کہ کیا کیا بجٹ میں کس قسم کی تبدیلیاں ہونی چاہیے، وہ چیزیں جو ہیں وہ تقریباً وہ اچیو ہو چکی ہیں. اور اب یہ ہے کہ معاہدہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ جو رکاوٹیں تھیں بڑی رکاوٹیں وہ رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں. اور اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ایک دو دن میں. ظاہر ہے یہ جو خبر فارملائز ہونا ہے اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ اسی مہینے یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل تھی، 9th ریویو تھا آئی ایم ایف کا پاکستان کے سلسلے میں، تو اس کو ایک گو ہیڈ ملے گا، اس کو ایک اپروول ملے گا جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے، جس کو جو پاکستان کے بہت بڑے جو معیشت کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے بقول یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان کے لیے. ادروائز پچھلے کوئی 8-9 مہینے سے، اس سے بھی بلکہ زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ مسائل چل رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ. جب سے لاسٹ ایئر جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی، تو اس سے پہلے جو انہوں نے آئی ایم ایف کی جو ڈیل تھی اس کی جو وائلیشنز ہوئی تھی، اور خاص طور کے اوپر پیٹرول کے اوپر جو ٹیکس تھا، جو پیٹرول کے اوپر جو لیوی تھی، اس کو جو انہوں نے بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے مطابق بڑھایا جاتا، انہوں نے جو کم کیا، تو اس سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا. اور پھر وہ چیزیں ڈیلے ہوتی رہیں. اور پھر پہلے مفتیٰ صاحب جب آئے، جب فائنانس منسٹر تھے، ان کو 2-3 ماہ لگ گئے بیکاز ٹف ڈیسیژنز حکومت نہیں لے رہی تھی. جب انہوں نے دوبارہ سے اس چیز کو واپس آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کی، تو پھر جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو پھر ان کی ایک اپنی اپروچ تھی، اور اس سے کچھ مسائل ظاہر ہے وہ پیدا ہوئے. اور جو پہلے ان کی ڈیلنگ رہی اس سے بالکل برعکس اب جس قسم کی اب وہ آئی ایم ایف کو جس قسم سے ان کو ڈیلنگ کرنی پڑی، وہ ان کے لیے بھی بہت بڑا شوق تھا. لیکن بہت سے لوگوں کی یہ خیال تھا کہ جس میں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. لیکن دوسری طرف ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ آئی ایم ایف کا جو گول پوسٹ تھے، جو ان کی کنڈیشنز تھیں اس ڈیل کے متعلق، وہ بڑھتی جا رہی تھیں. وہ گول پوسٹ چینج کرتے جا رہے تھے بار بار. اور اب فائنلی آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے پرائم منسٹر کی فرانس میں پیرس میں آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی. اور اس ملاقات کے بعد پھر دوبارہ یہ آپس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نیگوسیشنز ہوئے. اور گزشتہ 3 دنوں میں 3 دن مطلب ہے کہ ان کے لگاتار پھر ان کے آپس میں بات چیت ہوتی رہی. اور جس بات کا ذکر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا، اور پھر یہ جو آپس میں جو بات چیت ہوئی، تو اس کا جو ایک جو سینس دیا جو اسحاق ڈار صاحب نے جو بات آن دا فلور آف دا ہاؤس جو اناؤنس کی، اس کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ جس قسم کی مطلب ہے کہ جو ان کی بات چیت ہوئی، تو اس کے نتیجے میں دونوں سائڈز کے اگریمنٹ کے مطابق بجٹ جو ہے، اس بجٹ جو پیش ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ 8 یا 9 مئی کو پیش ہوا تھا. تو اس میں بجٹ میں جو کافی 8-9 جون کو جو پیش ہوا تھا، اس بجٹ کی جو فگرز تھی جو اس وقت جو اناؤنس کی گئی تھی، تو ان فگرز میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. اور بلکہ انہوں نے اناؤنس کیا، اور اس میں جو خاص جو چینجز ہیں وہ ایک تو یہ چینج کیا گیا کہ جو ایڈیشنل ٹیکسز لگیں گے، اور 215 ارب روپے کے ایڈیشنل ٹیکسز لگیں گے. اور یہ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ٹیکسز ایڈیشنل لگا رہے ہیں، اس کا عام عوام کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، اس سے مہنگائی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ جو اخراجات میں کمی کی جا رہی ہے، 85 بلین روپیز جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان میں کمی کی جا رہی ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں کمی نہیں کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے انکریز دیا جو گورنمنٹ سرونٹس کے لیے انکریز تھا اس میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو پینشنرز کی انکریز ہے ان کے اوپر بھی کمی نہیں کی جائے گی. تو اوور آل جو ٹیکس تھا، جو اب جو ایف بی آر کو جو ٹیکس ٹارگٹ دیا گیا وہ 9,400 ارب روپے کے تقریباً لگ بھگ ہے. لیکن یہ وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جس سے ایک امید پیدا ہوئی. اور میری کچھ
جو جرنلسٹ ہیں جو اکانومی کو کور کرتے ہیں اور کچھ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اکانومی کو اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ جو ڈیل ہے یہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ جی یہ ڈیل ہوتی ہے تو اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو جس طرح جو انٹرنیشنل باقی جو ڈونرز ہیں، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو دوسرے ہمارے پاکستان کے جو دوسرے دوست ممالک ہیں، اور جو مختلف جو بھی جن سے بھی آپ کی فائنینشیل ڈیلنگز ہوتی ہیں، تو وہ ایک جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہو تو پھر جو پیسہ رکا ہوتا ہے وہ پیسہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ آئی ایم ایف کی ڈیل ہمارے جیسے ملک کے لیے، آپ دیکھیں کہ بھارت نے میرا خیال ہے کوئی آج سے 50-60 سال پہلے، 40-50 سال پہلے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی، اور اس ڈیل کے بعد آپ دیکھیں کہ دوبارہ ایک ہی دفعہ انہوں نے ڈیل کی اور اس کے بعد دوبارہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ بدقسمت ملک ہے کہ بار بار ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ جی یہ آئی ایم ایف سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر ظاہر ہے آپ کو آئی ایم ایف کی ڈیل ملی ہے تو ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنا گھر کو ٹھیک کریں۔ ہم جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے جو ٹیکس کے ریونیوز ہیں، جہاں پہ ٹیکس ہمارا نہیں لگتا، جو کاروبار اس ملک میں نہیں ہوتا، یہ جو سارے مسائل ہیں وہاں پہ توجہ جانی چاہیے ان سے، تاکہ وہ حالات ہمارے ٹھیک ہوں۔ اچھا، ایک تو جو امیجیٹ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہوتی ہے تو اس سے جو امیجیٹ ایک امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک پازیٹیوٹی آئے گی، مطلب ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی پاکستان کے متعلق کہ ہاں پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کرنا، بیکاز پچھلے 1-1.5 سال سے ہم یہی سن رہے تھے کہ ڈیفالٹ پاکستان کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جی ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جی ڈالرز جو ہے، ڈالر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تقریباً کوئی 286 اس طرح ہے، 286 روپے کا ڈالر ہے، اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے بلکہ، اور اوپن مارکیٹ میں شاید 292 اور اس طرح اس کی وہ جو جا رہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک تو اس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ نیچے آئے گا، ڈالر گرے گا، اور پھر یہ کہ پاکستان میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، ادروائز بھی کچھ ایسی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ جو سول اور ملٹری کے درمیان جو ابھی کچھ دن پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا جا رہا ہے، اور تاکہ جو ایک ون ونڈو مطلب کہ ایک آپریشن جو فورن انویسٹرز ہیں پاکستان میں، تاکہ وہ پاکستان میں جو آ کے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہاں پہ کوئی مسائل اس طرح کے نہ ہو، اور جس طرح ہمارا ریڈ ٹیپ ہوتا ہے، بیوروکریسی کی جو ہرڈلز ہوتی ہیں، اور پھر ہر قسم کے مسائل، پھر کوآرڈینیشن نہیں ہوتی صوبوں میں اور سینٹر میں، اور پھر ایون وزارتوں کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے ایک کوئی انویسٹر آتا ہے تو اس کو درجنوں این او سیز لینے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے بھی رشوتیں بھی دینی پڑتی ہیں، دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ ہم بیسیکلی ایک ایسی سوسائٹی، ایسا ملک، ایسی ہماری گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس قسم کا بن چکا تھا کہ کوئی اگر یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو ہم اس کو اتنا زیادہ خوار کرتے تھے کہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی حوصلہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا ڈیسیژن تھا سول اور ہماری ملٹری سائڈ کا، اور انہوں نے یہی والی بات، اور اس میں بڑا، جیسے کہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ فوج کا اس میں بڑا اہم کردار ہوگا۔ تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ یہ انشور کرے گا کہ یہ جو فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں کسی قسم کی بلا وجہ کی رکاوٹیں نہ ہوں، اور ان کی فیسیلیٹیشن ایسی ہو کہ لوگ آسانی سے آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکیں، اور پاکستان کا بزنس کا ماحول بہتر ہو، پاکستان میں یہ جو نوکریاں زیادہ پیدا ہوں، اور اس لحاظ سے پاکستان میں جب نوکریاں پیدا ہوں گی، جب بزنس زیادہ ہوں گے، پھر آپ کو بتایا کہ معاشی حالات بھی آپ کے بہتر ہوں گے، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ تو یہ، اور پھر اس کے علاوہ آپ کو بتایا کہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ یہ میری بھی انفارمیشن ہے کہ کچھ اچھی خبریں، مطلب ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ آئندہ ہفتوں میں انویسٹمنٹ کے متعلق کچھ اچھی اور بڑی خبریں آئیں گی، اور جس کا ویسے آلریڈی گورنمنٹ بھی اشارہ کر چکی ہے، اور وہ کچھ میں وزراء کو سن رہا تھا کہ شاید 20-25 بلین ڈالر کی وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے کوئی 10 بلین ڈالرز وہاں سے بھی کوئی انویسٹمنٹ اناؤنس ہوگی بہت جلد، وہاں سے پھر
قطر سے بھی, UAE سے, اور پاکستان کے دوسرے دوست ممالک ہیں وہاں سے, چائنا سے بھی. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حل یہ نہیں ہے. معیشت کے اوپر جو اہم بہت ایک بات ہے کہ معیشت کے اوپر پاکستان میں ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, اس کے اوپر سیاست ختم ہونی چاہیے. اور سب لوگ, ساری دنیا یہ کہتی ہے اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے. مساق معیشت اس ملک کے لیے بہت لازم ہے. اس کے لیے زرداری صاحب کی بھی میرے خیال میں کل پریس کانفرنس سن رہا تھا, انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کی کہ مساق معیشت ہونا چاہیے. یہ بات تو اس کے اوپر یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایٹ دا ارلیسٹ یہ جتنے بھی یہ جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں اس کے اوپر ایک کنسنسس کر کے تو معیشت کے اوپر آپ سیاست ختم کرتے ہیں, اور تاکہ جو براڈر پیرامیٹرز ہیں کہ اس ملک میں معیشت کیسے چلے گی, معاشی پالیسیاں کیسی چلیں گی, تو ان کے جو بڑے میجر فنڈامنٹلز ہیں اس کے اوپر تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے. اور پھر آج میں سن رہا تھا چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کو, عمر عطا بندیال صاحب کو, شاید SCCP میں وہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی ایک بات یہ اچھی کی کہ جو ریگولیٹرز ہیں بجائے اس کے کہ جی مسائل کورٹس میں چلے جائیں, کورٹس سے مسائل چونکہ قوانین کی مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں, مختلف انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہیں, تو اس لحاظ سے کاروباری جو معاملات ہیں اور ٹیکنیکل جو معاملات ہیں وہ ریگولیٹرز کو ہی حل کرنے چاہیے, اور عدالتوں کے ذریعے فیسیلیٹیشن ہو جانی چاہیے کاروباری طبقے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہماری عدالتیں کرتی رہی ہیں ویسے ماضی میں انفارچونیٹلی کہ کاروباری طبقے کے لیے آپ اسٹے آرڈرز بھی آ جاتے ہیں, پھر بڑے بڑے ٹھیکوں کی بھی جو کینسلیشن ہے ان کے اوپر بھی اسٹے دے دیے جاتے ہیں, کورٹس اسٹے دے دیتی ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ کورٹس کی طرف سے بھی ظاہر ہے جس طرح چیف جسٹس نے کہا ایک شعوری طور کے اوپر ایک کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا جہاں بزنس کی بات ہو, اکانومی کی بات ہو, تو کوئی ایسے فیصلے نہ کریں کہ جہاں پہ پاکستان کی معیشت کے اوپر, پاکستان کے جو بزنسز ہیں, جو انویسٹرز آ رہے ہیں, ان کے لیے ماحول کو خراب نہیں کیا جانا چاہیے. اور اس سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ نیب کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے کہ نیب اس چیز سے اپنے آپ کو بالکل باہر کر لے, نیب کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. اور باقی جو اچھی خبروں کی جو بات ہم کر رہے ہیں, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اچھی انویسٹمنٹس کچھ آنے والی ہیں انشاءاللہ. آپ ایگریکلچر سیکٹر کی بات بھی آلریڈی ہو چکی, وہاں پہ بھی ہوگا, مائننگ کے لیے بھی ہوگا, IT سیکٹر, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھی ہوگا, پیٹرولیم, منرلز, اور اس طرح مختلف شعبوں میں ایکسپیکٹ یہ کی جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ بہتر چیزیں اور بہتر انویسٹمنٹ آئے گی. اور یہ بہت ضروری ہے, اور بنیادی بات یہی ہے کہ IMF حل نہیں ہے. IMF ہمیں ایک سانس لینے کا موقع دیا, ہمیں ان IMF وغیرہ کے چنگلوں سے نکلنا چاہیے, اور اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خود اپنے گھر کو ہاؤس ان آرڈر کریں اور اپنی معیشت کو ٹھیک کریں, اور اس کے لیے جن لوگوں کو ٹیکس دینا ہے ان سے ٹیکس لیں اور اس میں کوئی رعایت نہ کریں, اور اپنی جو کاروباری طبقہ ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اس کو فیسیلیٹیشن ہوگی تو آپ کو پتہ ہے نوکریاں بھی ہوں گی, لوگوں کا روزگار جب ملے گا تو اب آپ دیکھیں گے جس قسم کے آج کے حالات ہیں, تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی آپ کی جب اکانومی آپ دبا دیں گے, اکانومی کا گلا گھونٹ دیں گے, تو ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ مہنگائی بھی ہوتی ہے, اس سے پھر لوگوں کی جو روزگار ہے اس میں بھی فرق پڑتا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں اور جو میں نے سوچا آپ سے میں شیئر کر لوں, اور ہوپ فلی ایکسپیکٹ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ اسی مہینے بس کسی بھی وقت یہ جو ہے IMF کے ساتھ یہ جو ڈیل ہے یہ فائنل ہو جائے گی, اور جو کہ معیشت کے لیے پاکستان کے لیے ایک ایز پر جیسے کہ پاکستان کے جو اکانومسٹ ہیں, موسٹ آف دا اکانومسٹ دے بلیو کہ اس کا پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.